الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا عبد الملک ان وراد کاتب المغیرہ بن شعبہ قال کتب معاویہ الی المغیرہ اکتب الیہ ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال فکتب الیہ ان نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں بخاری شریف کی جو پہلی حدیث پاک ہے 6999 حدیث نمبر ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت وراد سے منقول ہے۔ وراد یہ مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں، ان کے کاتب ہیں، ان کے معاملات لکھتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ کی طرف لکھا کہ اکتب الیہ ما سمعت من رسول اللہ، مجھے آپ وہ لکھ کے بھیجئے جو آپ نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کے پاس امیر معاویہ نے بھیجا کہ آپ مجھے وہ لکھ کر بھیجئے جو آپ نے رسول اللہ سے سنا ہے، یعنی حدیث لکھ کر کے آپ ہمیں بھیجئے۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط آیا تو فکتب الیہ ان نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ، مغیرہ بن شعبہ نے امیر معاویہ کو جواب میں لکھا کہ میں نے جو نبی کریم علیہ السلام سے سن کر کے یا نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر کے لکھا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بے شک نبی کریم کانا یقول فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد حضور اکرم علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک اللہ کا ذکر ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ ترجمہ اس کا سنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا موتی لما منعت اور جسے تو منع کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد اور کسی کی کوشش تمہارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتی، نفع نہیں دیتی۔ یہ آقا کریم علیہ السلام ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ شروع کے تو مشہور ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تک تو بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد جو دعا کا حصہ ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ دے رہا ہے یا اللہ چاہ رہا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا کی ساری طاقت ایک طرف، اللہ تعالیٰ کی طاقت ایک طرف۔ اور ولا موتی لما منعت، مولا جسے تو منع کر دے اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ جس کے بارے میں یہ ہو کہ اللہ دینا چاہتا ہے تو پوری دنیا روکنا چاہے دے نہیں سکتا، تو اور اگر اللہ دے رہا ہے تو پوری دنیا چاہے تو روک نہیں سکتا۔
یعنی اصل کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ رب چاہے گا تو ملے گا، رب نہیں چاہے گا تو بالکل نہیں ملے گا۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات اس دعا کی آخری میں یہ ہے کہ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، کہ تمہیں کسی کی کوشش نفع نہیں دے گی تیرے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کوشش کرے، اللہ کے خلاف کوئی کوشش کرے تو وہ کوشش دنیا بھر میں کرتا رہے، پوری دنیا لگ کر کے کوشش کرے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ کے مقابلے میں کوشش مطلب جیسے اللہ چاہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں بسائے رکھنا ہے، یہ رب کا ارادہ ہے، جب تک دنیا ہے مسلمان رہیں گے، تو پوری دنیا مل کر کوشش کرے کہ اسلام کا خاتمہ کر دیں، مسلمانوں کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیں، تو دنیا کی یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ روئے زمین پر مسلمان کا رہنا ہے۔ وہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، وہ ابھی بہت دور کا وقت ہے وہ، ورنہ اس سے پہلے دنیا بھر سے کبھی بھی کوئی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے تو ان کی کوشش بس ہوگی، اسلام دنیا سے نہیں مٹے گا۔ ہلکی پھلکی تکلیف دے دینا ایک الگ بات ہے، کہیں تھوڑا بہت نقصان ہو جانا ایک الگ بات ہے، ورنہ اسلام کو ہی کوئی مٹانے کی کوشش کرے تو یہ کوشش کبھی بھی کسی کی کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اس حدیث پاک میں جو آگے ہے وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلِ وقال، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے امیر معاویہ کی طرف یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کیل و کال سے منع کرتے تھے۔ کیل و کال مطلب بنا وجہ کا بحث، بنا وجہ کے لوگ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں نا، کوئی اس کا کوئی سینس نہیں ہوتا، کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہوتا، بس لوگ بیٹھے ہیں بحث کر رہے ہیں، یہ بلا وجہ کا جو بحث ہے نا، نبی کریم اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور وکثرت السوال، اور زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کرتے ہیں، جو ضرورت ہے وہی پوچھ کر کے علم حاصل کرنا چاہیے، جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں ضرورت ہی نہیں ہے اس کا سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بلا وجہ سوال کر کے یہ وہ بھی تب جب کہ ضروری چیزوں کا علم نہیں ہے۔ ایک تعداد ہے لوگوں کی جن کو ضروری چیزوں کا علم نہیں ہے لیکن پڑھے ہیں تمام گہرائی میں، اور ان کو پوچھو کہ وضو کیسے بنایا جاتا ہے، وضو میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، یہ نہیں معلوم۔ باقی گہرائی کے بات کریں گے رسول اللہ کے علم غیب ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کیا مقام دیا، اللہ کے ولی کو کیا طاقت ہے۔ خدا کے بندے پہلے اپنے وضو درست کر لو، اپنی نماز درست کر لو، قرآن پاک دیکھ کر پڑھتا نہیں بنتا لوگوں سے۔ اگر بولیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دو ایک عالم حافظ کے پاس تو نانی یاد آئے گی، سورہ فاتحہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھنا آتا، لیکن بات بڑی بڑی کریں گے تو یہ گمراہی ہے۔ پہلے جو ضروری چیز ہے نا اس کا علم حاصل کریں، قرآن درست کر لیں، نماز درست کر لیں، وضو درست کر لیں، آپ کے جو کام ہے اس کام کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے وہ سیکھ لیں۔ ہاں جب آپ کا یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا نا پھر اب آئیے دوسری چیزوں میں، مطلب ضروری چیزیں یاد نہیں ہے، جیسے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے باقی یہاں وہاں کی چیزیں بنا رہے ہیں۔ آپ کی بیوی اگر کھانا نہیں بنا کر کے کھانے کے وقت دوسری چیزیں بنا کے رکھے گی نا تو آپ جا کے اس کو ڈانٹیں گے، خدا کی بندی کھانے کا وقت ہے کھانا بناؤ، دوسری چیز بعد میں بنانا۔ تو جو ضروری ہوتا ہے نا وہ پہلے ہونا چاہیے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا تھا ایک بار مجھ سے کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بدلے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں وہ جو دمبا ذبح ہوا تھا نا اس کا گوشت کیا ہوا؟ اس کے گوشت سے آپ کو کیا کرنا، کیا ہوا اس کا گوشت؟ اس کا گوشت جو ہوا ہوگا، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ آپ یہ پوچھئے کہ آپ کے ہاں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، کیا حلال کیا حرام، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کے مطلب کا سوال ہونا چاہیے۔ اور وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور نبی کریم علیہ السلام نے مال برباد کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ مال برباد کرنا مطلب ناجائز خرچ کرنا یا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی مال کی بربادی ہے، اس سے منع فرمایا۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، ماؤں کی نافرمانی سے بھی منع کیا۔ ماں، یہاں تو باپ کا بھی ذکر نہیں بلکہ ضروری یہ بھی بات ضرور ہے کہ باپ کا بھی احترام کرنا ہے، لیکن یہاں اکیلے ماں کا ذکر کیا کہ ماؤں کی نافرمانی سے منع کیا۔ وَعَدَّ الْبَنَاتِ، اور وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا۔ جاہلیت میں چونکہ بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے اس سے منع کیا۔ وَمَنٍ وَحَاتٍ، دوسروں کا حق نہ دینے سے اور بلا ضرورت مانگنے سے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد اس حدیث پاک میں ہے قال ابو عبداللہ کانو یقتلون بناتہم فی الجاہلیہ، لوگ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، فحرم اللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ کئی باتیں ہوئی، اس پہ تبصرہ بھی ہوا
اہم بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز کے بعد ذکر کرتے تھے. جو آپ نے پڑھا نا یہ ذکر ہے. یہ چونکہ جو صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ جنہوں نے اس حدیث پاک کو لکھ کے دیا امیر معاویہ کو, یہ انہوں نے سنا. ان کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز کے بعد بلند آواز سے اس کو پڑھتے تھے. اس لیے ہم لوگ بھی جو مسجد میں جیسے سلام پھیرتے 3 بار کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا, یہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے. بلکہ اس میں تھوڑی آواز نکالنی بھی چاہیے, اس لیے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کی آواز نکلتی ہے, وہ آواز در و دیوار کو جو ٹچ کرتی ہے, یہ قیامت کے دن آپ کے ایمان پر گواہی دیں گی. جی ہاں, یہ ایمان پر گواہی دیں گی کہ یہ تو کلمہ پڑھتا تھا. یہ در و دیوار, یہ اینٹ, یہ پتھر, یہ بھی قیامت کے دن ایمان پر گواہی دیں گے. اس لیے کئی بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب یہ جنگل بیابان میں جاتے ہیں نا تو بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جنگل کے درخت تو گواہ ہو جاؤ میں مسلمان ہوں. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا سمندر کے کنارے جاتے ہیں نا تو بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سمندر کے بے شمار قطروں تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں مسلمان ہوں. تو سمندر کے قطرے گواہ دیں گے اور جنگل کے درخت, پیڑ پودے, ان کے پتے یہ گواہی دیں گے. تو ذکر بلند آواز سے کرنا چاہیے. نماز کے بعد آپ نے تو ایک سنا کہ نبی کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے, اور بھی بہت ساری چیزیں جو نماز کے بعد نبی کریم سے ثابت ہے پڑھنے کی. اس میں سے 2-3 حدیث پاک سنیے. حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز کے بعد پڑھے جانے والے کچھ ذکر ہیں, ان کو پڑھنے والا ناکام اور نامراد نہیں ہوتا. کچھ ایسے ذکر ہیں کہ جس کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا, مطلب محروم نہیں ہوتا, کبھی ناکام نہیں ہوتا, کامیاب ہوتا ہے. پڑھنا کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو ایسا آدمی کبھی محروم اور نامراد نہیں ہوتا, ناکام نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا کئی بار کہ کامیابی نہیں مل رہی ہے, کسی معاملے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی بھی کرے. اب یہ پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھنا پڑے گا, چونکہ نماز کے بعد پڑھنا ہے تو نماز کی پابندی کرے. اور نماز کے بعد یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں, اس کو پڑھیں تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ناکام نہیں ہوگا, نامراد نہیں ہوگا, کامیابی اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. ایک یہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ سبحان اللہ کہا, صبح کی نماز نے فجر کی نماز کے بعد 100 بار سبحان اللہ کہا اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا, اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. الحمدللہ. سبحان اللہ 100 بار اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ. اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ گناہ ہو, پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اس کو موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, چاہے فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں, چاہے فرض کے بعد سنت نفل سے فارغ ہو کر کے پڑھ لیں. اگر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے عادی ہو جائے, بندہ عادت بنا لے, اس کے لیے بھی نماز پڑھنا پڑے گا. تو اگر بندہ عادی ہو جاتا ہے نا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں موت کے سوا کوئی چیز جنت جانے سے روک نہیں سکتی. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تو مرنا ہی پڑے گا نا, زندگی میں کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے انہیں روک نہیں سکتی. اتنی اہم چیز الحمدللہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ نماز کے بعد جو ہے نا ذکر کرنے کی جو عادت ہے, اللہ کرم فرمائے کہ یہ عادت ہم سب کی بن جائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد جو حدیث پاک ہے بخاری شریف ہے, اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 7001 ہے. یہ حدیث سنیں آپ توجہ کے ساتھ. انس ابن مالک کی حدیث پاک کے راوی ہیں ان نبی علیہ السلام خرج حین زاغت الشمس. نبی کریم ایک مرتبہ سورج جب زائل ہوا, سورج جب ڈھلا, زائل ہونا مطلب ڈھلنا, سورج جب ڈھلا نبی کریم باہر تشریف لائے. فصلی الظہر, ظہر کی نماز آپ نے پڑھا. فلما سلم, جب سلام پھیرا ظہر کی نماز کا, سلام پھیرنے کے بعد حضور کیا کیے, قام علی المنبر, ممبر پر کھڑے ہوئے.
فذکر سعد وذکر ان بین یدیہا امور نظاما، نبی کریم ممبر پر تشریف لا کر قیامت کا ذکر کیے، اور حضور کے اور قیامت کے بیچ جو دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہونا ہے، دجال آنا ہے، یاجوج ماجوج آنا ہے، سورج پچھم طرف سے نکلنا ہے، جو بھی بڑے بڑے واقعات ہیں، اس کا ذکر حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، حضور نے اس دن چھوٹ دیا، جلال میں تھے نبی کریم علیہ السلام، چھوٹ دیا قیامت کا ذکر کرنے کے بعد، قیامت سے پہلے تمام چیزیں جو ہونی تھی سب کا ذکر کرنے کے بعد حضور نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں آج یہاں کھڑے ہو کر تمہیں جواب دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی، فرمایا کہ جب تک میں یہاں کھڑا ہوں تم کوئی بھی چیز پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ بالکل کھلی چھوٹ ہے، جو کچھ پوچھنا چاہو، جو کچھ سوال ہے تمہارا پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گا، اور میں یہاں ہوں، سوال پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ قال انس، حضرت انس جو وہاں پر موجود تھے، صحابی حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں فاکثر الناس البکاء، لوگ بہت زیادہ رونے لگے، کہ قیامت کا ذکر تھا، قیامت سے پہلے ہونے والے معاملات کا ذکر تھا، تو لوگ رونے لگے۔ وَأَكْثَرَ رسول اللہ ان یقول سلونی، لوگ رو رہے تھے اور آقا بار بار فرما رہے تھے مجھ سے پوچھو۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فقام الیہ رجل، ایک منافق آدمی کھڑا ہوا، اور وہ منافق کھڑا ہو کے کہنے لگا فقال این مدخلی یا رسول اللہ، میرا ٹھکانہ کہاں ہے یا رسول اللہ، یعنی میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو چونکہ وہ تھا منافق تو حضور نے فرمایا النار، دوزخ میں جاؤ گے۔ فقام عبداللہ بن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے، یہ بچپنے سے ان کے والد کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے والد کون ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، میرے والد کون ہے پتہ چل جائے گا۔ جب حضور فرمانے پوچھو تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے فقال من ابی، یا رسول اللہ میرے باپ کون ہے؟ یا رسول اللہ، قال ابو کا حذافہ، حضور نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ قال ثم اکثر ان یقول سلونی، پھر حضور علیہ السلام بار بار کہتے تھے پوچھو پوچھو۔ جب حضور جلال میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، بار بار فرما رہے پوچھو پوچھو، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ فبرک عمر علی رکبتیہ، حضرت عمر اپنے گھٹنوں پر اونٹ کی بیٹھنے کی طرح بیٹھ گئے، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے نا، اونٹ اپنا پچھلا پیر بھی بچھاتا ہے، اگلا پیر بھی بچھاتا ہے اور منڈی اوپر کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بار بار کے جلال کو دیکھ کر حضرت عمر اس انداز میں بیٹھے، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح گھٹنوں پر بیٹھے، اور پھر فقالا، پھر حضور کو راضی کرنے کے لیے، حضور کے جلال کو کم کرنے کے لیے فرمایا رضینا بالاسلام ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم راضی ہیں یا ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، ہم راضی ہیں اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ عرض کیا نا، فسقط رسول اللہ، تو آقا کریم خاموش ہوئے، ہینا قال عمر ذالک، جب عمر نے یہ کیا، اور پھر اس کے بعد ثم قال النبی علیہ السلام، آخری جملہ حضور نے اس حدیث میں فرمایا اولا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد اریزت علی الجنہ والنار آنفا فی ارض ھذا الحائط، حضور نے فرمایا اس دیوار کی چوڑائی پر ابھی ابھی مجھے جنت اور دوزخ دکھایا گیا، انا اصلی، اور میں نماز پڑھ رہا تھا، فلم ارا کالیوم فی الخیر والشر، میں نے آج کی طرح بھلائی اور برائی کبھی نہیں دیکھا، آج میں نے بھلائی برائی کی انتہا دیکھ لی کہ آج میں نے جنت اور جہنم اس دیوار پر دیکھا۔ یہ پوری حدیث پاک آپ نے سنا، یہ حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلال کیوں آیا، کیوں حضور فرما رہے تھے کہ بار بار پوچھو پوچھو پوچھو؟ کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر بات کر رہے تھے اس دور میں، آج بھی اس طرح کے گھٹنے قسم کے لوگ ہیں، حضور کے علم غیب پر بات کرتے ہیں کہ حضور کو اتنا علم تھا، حضور کو اتنا علم تھا، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، استنجا کا طریقہ نہیں آتا، اور نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر بات کرتے ہیں کہ نبی کریم کو علم غیب کتنا تھا، یہ تھا وہ تھا، یعنی کہیں نہ گھما پھرا کر کے کمی کی طرف لاتے ہیں۔ اس دور میں بھی اس طرح کے منافق لوگ تھے، آج بھی اس طرح کے منافق لوگ ہیں، اس دور میں بھی منافق لوگ تھے، انہوں نے ذکر کیا، یعنی وہ ان منافقوں کی وجہ یہ تھی ذکر کرنے کی کہ وہ تھے منافق اور مسلمانوں کے بیچ رہ رہے تھے، تو ان کو لگا کہ نبی کریم کو خبر ہی نہیں کہ ہم منافق ہیں، ہم تو ان کے بیچ رہ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ رہے، یہ تو ہم کو بھگا بھی نہیں رہے، ہم ان کی مسجد میں آتے جاتے ہیں، بھگا بھی نہیں رہے، مطلب ان کو کوئی علم ہے نہیں ہے، خبر نہیں ہے ان کو۔ جب حضور کو یہ بات پتہ چلی نا تو حضور کو جلال آیا، فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے علم نہیں ہے؟ ایک بندہ کھڑے ہو کے پوچھا بھی میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے،
دنیا میں کسی آدمی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ جہنمی ہے، کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کون ہے، پتہ نہیں وہ اس کا باپ کون رہا ہوگا، اس کی ماں سے وہ پیدا ہوا ہے، اس کی ماں کا معاملہ ہے وہ کہ کیسے یہ پیدا ہوا، وہ سارا کچھ ایک لخت اس نے پوچھا میرے باپ کون ہے، تو حضور نے فرمایا تمہارا باپ فلاں ہے۔ کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ یعنی کتنا باریک علم ہے یہ، کسی کے باپ کی خبر دے دینا اور کسی کے جنت اور جہنمی ہونے کی خبر دے دینا، کیا یہ علم غیب کی کوئی انتہا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب کے سمندروں سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم کے علم غیب کو گھٹانے کی بات کرنا تو یہ انتہائی گستاخی ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں کرتا، یہ منافق قسم کے لوگ کرتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی شان ہضم نہیں ہوتی۔ جب نبی کریم کی شان کی بات کریں نا تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ اللہ سے ملاتے ہیں، لوگ یہ خوب شان بیان کرتے ہیں، ہم کیا شان بیان کریں گے؟ کبھی عقل ملے تو قرآن پڑھیں، قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان بیان کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کس کے بارے میں حضور نے اللہ نے فرمایا؟ حضور کے بارے میں فرمایا۔ ذرہ ذرہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے کی بات اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کیا اس سے کم بات ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان اتنی بڑی تعریف کر سکتا ہے؟ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، اس لیے حضور بار بار کہہ رہے تھے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اچھا، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے یہ جو حدیثوں میں لکھا ہے، یاجوج ماجوج آئے گا، دجال آئے گا، پچھم سے سورج نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ سب غیب ہے کہ حاضر ہیں؟ یہ سب بھی تو علم غیب ہے نا، یہ تو ہونے والا ہے بعد میں۔ تو ان چیزوں کی خبر کس نے دیا؟ دجال کے آنے کی خبر، یاجوج ماجوج کی خبر، یا سورج کے پچھم سے نکلنے کی خبر، یہ سب اکثر جو قیامت کی نشانیاں ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام نے بتائیں، آقا نے بتایا۔ جب آقا کریم نے بتایا تو علم غیب کے بنا تھوڑی بتایا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو علم غیب ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا ہے، یہ ضرور ہے، اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی عطا سے حضور کو علم غیب ہے۔ یہ تو بالکل فرق ہو گیا نا، اللہ کا علم اپنا ہے، حضور کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، تو کہاں سیم ہوا؟ برابری بالکل نہیں ہے۔ برابری تب ہوگی جب یہ مانا جائے گا کہ حضور کا علم بھی اپنا ہے، تب پھر اللہ کے برابر یہ شرک ہو جائے گا۔ بندہ یہ مانے کہ اللہ کا علم اپنا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اللہ کو کون دے گا؟ خدا ہے وہ۔ حضور اکرم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور اتنا ہی ہے جتنا خدا نے دیا ہے، سیمت ہے یہ، بھلے سیمت ہے، اللہ تعالیٰ کا علم سیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حدیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم سے حضور کو جو علم دیا نا، وہ انسانوں کی اگر بات کریں تو سارے انسانوں کا علم ایک طرف، نبی کریم علیہ السلام کا علم ایک طرف ہے۔ یہ مخلوق کی بات ہوئی، خالق کی بات تھوڑی، خالق تو خالق ہے، خالق کے علم کی تو بات ہی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 7004 ہے۔ یہ حدیث پاک دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کنت مع نبی علیہ السلام فی حرث بالمدینہ، میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینے کی ایک کھیتی میں تھا، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ أَصِيبٍ، نبی کریم علیہ السلام ایک چھڑی پر ٹیک لگا کر تشریف رکھتے تھے، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنْ یہود، کھیت تھا، نبی کریم ٹیک لگا کے کھڑے تھے کسی چھڑی پر، یہودیوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، تو یہودیوں میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ یہ خود کو نبی بولتے ہیں، ان سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اپنے آپ کو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، چلو ان سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا نہیں پوچھو، اگر تم نے پوچھا بھی نا تو کوئی ایسی بات یہ بیان کر دیں گے جو تمہیں بری لگے گی، یہ نبی ہیں، ان سے سوال کریں۔ یہودی لوگوں کو یہ یقین تھا کہ یہ نبی ہیں، صرف حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ورنہ یقین تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو کسی نے کہا پوچھتے ہیں، کسی نے کہا نہیں پوچھو، ایسا پیغام آئے گا اللہ کی طرف سے جو تمہاری ذلت کا سبب بنے گا، مت پوچھو۔ لیکن پھر بھی اس میں سے کسی نے آ کے پوچھ ہی لیا۔ کیا پوچھا؟ یا ابا القاسم اخبرنا عن الروح، ہمیں خبر دیجئے روح کے بارے میں، بتائیے روح کیا ہے۔ جب حضور سے سوال ہوا نا فقام ساعتن، حضور تھوڑی دیر خاموش رہے۔ جب حضور تھوڑی دیر خاموش رہے نا تو یہ حدیث کے جو راوی ہے عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ ایسا لگا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کرم ہے
کہ یوں لگتا ہے کہ رب کریم کی رحمت ہمیشہ محبوب کو ہی تکتی رہتی تھی کہ میرا محبوب کہاں کس سے کیا پوچھ رہے ہیں، میرے محبوب سے کیا پوچھ رہے ہیں، بس میرے رب کی رحمت تکتی رہتی تھی، محبوب سے سوال ہوا رب کریم کا جواب آتا تھا۔ یہ کم کرم ہے، یعنی رب کریم کی رحمت تکتی رہتی تھی مصطفیٰ کریم کو کہ میرے محبوب سے سوال ہو، اور اس سوال کا جواب اگر نبی کو ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے تو فوراً اللہ کا کلام آتا تھا اور محبوب کو بتایا جاتا تھا۔ یہ رب کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ جیسے ہی سوال ہوا روح کے بارے میں آقا خاموش رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے وہی نازل ہونے لگی، جب وہی اترتی تھی نا تو حضور کا حلیہ تھوڑا سا سمجھ میں آتا تھا، بڑی ٹھنڈی میں بھی پسینہ آتا تھا، آقا کے چہرے میں سرخی آتی تھی، یعنی ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی اور سمجھ میں آتا تھا کہ وہی آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہی آ رہی تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے ہٹنے کی وجہ تھی کہ حضور کا وجود جو ہے نا اس وقت بہت بھاری ہو جاتا تھا، جب وہی آتی تھی نا تو آقا کا وجود، آپ کا جسم جو ہے یہ بہت بوجھل ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام اپنا جانگ جو ہے نا ایک صحابی کے جانگ کے اوپر رکھ کے بیٹھے تھے اور اتفاق اسی وقت وہی آنے لگی، تو وہ صحابی کہتے ہیں جس کا جانگ نیچے تھا وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا میری ہڈی ٹوٹنے والی ہے، اتنا بوجھل ہو گیا تھا نبی کریم علیہ السلام کا وجود۔ تو بہرحال وہی آئی، اور جب وہی آئی نا تو جیسے وہی کی کیفیت چھٹی ختم ہوئی تو آقا نے اللہ کا کلام سنایا، فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے محبوب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ روح کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ روح کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، یعنی روح کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ اب سوال یہ کہ یہودی نے پوچھا تھا روح کس کو کہتے ہیں، تو صحیح جواب یا ضروری بات تو یہ تھی کہ بتایا جاتا ان کو کہ روح کیا ہے، بتایا نہیں، جا کر کے خاموش رہا گیا۔ بتایا گیا کہ روح کا علم صرف خدا کو ہے۔ کیا بتایا گیا؟ جواب کیا آیا کہ روح کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب سوال یہ کہ ان کو نہیں بتائے جانے میں فائدہ تھا کہ بتانے میں فائدہ تھا؟ یہودیوں کا سوال تھا، دشمنوں کا سوال تھا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بتایا جانا تھا لیکن اللہ نے بتایا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہودیوں نے آخر یہی سوال کیوں کیا، اور دوسرا سوال کر سکتے تھے یہی کیوں کیا؟ یہی سوال کی وجہ یہ تھی کہ توریت میں یہودیوں نے پڑھا تھا، توریت میں لکھا تھا یہ بات کہ اللہ کے آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ آپ ان سے روح کے بارے میں پوچھو گے تو وہ جواب نہیں دیں گے۔ یہ توریت میں پڑھا تھا ان لوگوں نے، تو یہ سوال کے ذریعے یہ نبی کو آزما رہے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو روح کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر وہ بتاتے رہیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو جب سوال ہوا روح کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو تو سب چیز کی خبر ہے کہ یہ یہودی یہ سوال کر کیوں رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کلام نازل فرما کر یہی فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے سنا کہ یہ بتا رہا ہے کہ روح کا علم اللہ کے پاس ہے، بتایا نہیں جا رہا ہے، تو ان کو اور یقین ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن بدبختی جو ہے نا، بدبختی جن کی آخرت خراب ہونا مقدر میں ہے، اس کے بعد بھی وہ بدبخت مسلمان نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ سے اچھی قسمت کی، اچھے تقدیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، مولا میری آخرت اچھا مقدر کر، ورنہ تقدیر جو ہے نا، دیکھیے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا بھی، یقین بھی ہو گیا، سوال بھی ویسے آیا جیسا آخری نبی کا دینا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پھر بھی ان یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حق قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کئی بار حق آپ کھول کے سمجھا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، پھر بھی سامنے والے کو حق سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حق جو سمجھ میں نہیں آتا نا، تو اس کی وجہ یہ کہ اس بندے کی آخرت بری لکھی ہوئی ہے۔ آپ چاہے آپ اس کو کتاب گھول کر کے گلاس میں پلا دو، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث پاک ہے، 7005 نمبر کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک آپ سنیں، باب اقتداء بافعال نبی علیہ السلام، باب بنا امام بخاری نے کہ نبی کریم علیہ السلام کے کاموں کا اتباع کرنا، حضور نے جیسا کیا ویسے کرنا۔ اس پر امام بخاری نے جو حدیث لایا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اتخذ نبی علیہ السلام خاتما من ذهب، نبی کریم علیہ السلام نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوایا۔ کائے کی انگوٹھی بنوایا؟ سونے کی۔ شروعات میں جب سونا حرام نہیں تھا، سونے کی انگوٹھی بنوایا۔ فاتخذ الناس خواتم من ذهب، لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لیا۔ صحابہ جو تھے نا، یہ دیوانے قسم کے لوگ تھے، یہ دیکھتے تھے کہ نبی کیا کر رہے ہیں، بس نبی جو کر رہے ہیں ہمیں کرنا ہے۔ آقا نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، پہلے نہیں تھی انگوٹھی اور بنوائی سونے کی، جیسے بنوائی صحابہ نے بھی بنوا لیا۔ اور جب صحابہ نے بنوا لیا تو فقال نبی علیہ السلام انی اتخذت خاتما، میں نے انگوٹھی بنوایا تھا من ذهب، سونے کی، فنبذہ، لیکن اب وہ سونا حرام کر دیا گیا، میں اس کو پھینک دیا ہوں۔
وقالا انی لن البسہ ابدا، پھینک بھی دیا ہوں اور آج کے بعد کبھی پہنوں گا بھی نہیں۔ جب حضور نے یہ فرمایا بس، بولا نہیں کہ تم بھی پھینک دو، فرمایا بس، جیسے ہی فرمایا فنبذ الناس خواتیمہم، تو سارے لوگوں نے اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ ایسے لوگ تھے وہ۔ کل آپ نے سنا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب فرمایا حضور کی طرف سے خبر آئی شراب حرام ہو گیا، تو سارے صحابہ اٹھے اور مٹکے توڑ دیے۔ مٹکے ہوں گے، ہمارے صحابہ بھی پھینکو، مٹکا بھی پھینکو۔ یہ مٹکا دیکھ کے بھی شراب کی یاد نہیں آنی چاہیے، یعنی شراب کی یاد آنا بھی صحابہ کو برا۔ تو اسے حضور علیہ السلام نے انگوٹھی بنائی، صحابہ بنوا لیا، حضور پھینک دیا، صحابہ بھی نکال کے پھینک دیے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کیا حضور کر رہے ہیں تو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو حضور نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ ایسی دیوانگی الحمدللہ صحابہ کرام میں تھی۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے، حدیث آپ سنیں، ان مسروق قال قلت عائشہ سنہ نبی علیہ السلام ترخص فیہ وتنزہ عنہ۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ سنہ نبی علیہ السلام شیئن، نبی کریم علیہ السلام کسی چیز میں رخصت پہ عمل کیے، وتنزہ عنہ، حضور نے اس کو چھوڑ دیا، وتنزہ عنہ قوم فبلغ ذلك النبی علیہ السلام محمدن اللہ واثنى علیہ ثم قال ما بال اقوام یتنزہون عن شیء اصنعہ۔ کوئی ایک کام تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو کیا، لیکن صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا۔ کوئی ایک کام تھا، اس کام کا یہاں واضح نہیں کہ کون سا کام تھا، کام تھا کوئی ایک، نبی کریم علیہ السلام نے کیا۔ سنہ نبی علیہ السلام شیئن ترخص فیہ، ایک ایسا کام جس میں رخصت تھی، چھوٹ تھی، لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے اس کو کیا، تو صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو نہیں کیا۔ پہلی بار ایسا ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے ممبر پر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا ما بال اقوام یتنزہون عن شیء اصنعہ، قوم اس چیز کو کیوں چھوڑ دیتے جس کو میں نے کیا ہے؟ فواللہ انی لأعلمہم باللہ، میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جاننے والا ہوں اور اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ لیکن کام وہ ایسا تھا جس کام کو حضور نے کیا، لیکن اس کام کو نہیں کرنے کی بھی چھوٹ تھی، تو صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں کیا، تو نبی کریم علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ رخصت جو ہے، چھوٹ جو ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، چھوٹ پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں بھی آپ کو چھوٹ ملتی ہے نا شریعت کی طرف سے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پر کوئی چاہے تو چھوٹ پہ عمل کرے، چاہے تو نہیں کرے، لیکن عمل کرنا بہتر ہے۔ بہت سارے معاملات میں نہیں بھی کر سکتے، جیسے چھوٹ پر عمل کی بات، جیسے آپ سفر میں ہیں اور شرعی مسافر ہیں آپ، جیسے 92 کلومیٹر سے دوری آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو شریعت کی طرف سے رخصت کیا ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے، یہ ایک چھوٹ ہے اور یہ واجب بھی ہے، تو یہ تو یہاں تو عمل کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی بولے کہ میں نماز ہے سفر میں ضرور ہوں لیکن 4 رکعت پڑھوں گا، اللہ کی عبادت ہے میں زیادہ پڑھوں گا، جی نہیں، کچھ رخصت ایسی ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی جیسے عورتوں پر ہے، عورتوں پر ناپاکی کے دنوں کی نماز جو ہے یہ نماز پڑھے گی نہیں، اور نماز کی قضا بھی نہیں ہے، ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ ناپاکی کے دنوں میں جو روزہ چھوٹے گا ان روزوں کی قضا ہے، روزہ بعد میں قضا کرے گی، لیکن ناپاکی کے دنوں کی نماز جو چھوٹ گئی اس کی قضا نہیں ہے۔ اب کوئی عورت بولے کہ ناپاکی کے دنوں کی نماز کی بھی میں قضا کروں گی، تو جب چھوٹ شریعت نے دیا ہے تو اس پہ عمل کرے اور اس پہ چلیں۔ شریعت کی چھوٹ پر عمل کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کو پسند ہے، تو چھوٹ جو ہے، رخصت جو ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا، یہ حدیث توجہ سے سن لیجئے، یہ بہت کام آنے والی حدیث پاک ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7114۔ یہ جو بیچ بیچ میں ہم کچھ حدیثیں چھوڑ رہے ہیں نا، اس کی چھوڑنے کی وجہ میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ حدیث بخاری شریف میں جو ہے نا 7000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 7000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور 7000 سے زیادہ حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں ایک سے زیادہ جگہ ہیں، کئی حدیثیں 5 جگہ ہیں، 6 جگہ ہیں، ایک ہی حدیث، وہی بات، وہی راوی، وہی سند، وہی سارا کچھ، لیکن کئی جگہ ہے۔ تو جو حدیثیں بیان ہو چکی ہوتی ہیں نا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہی حدیث بار بار نہ آ جائے اور کوئی نئی حدیثیں ہم لوگ سنتے چلے جائیں، اس لیے خیال رکھیے گا اس کو۔ چونکہ پچھلی حدیث نمبر میں نے پڑھا، اس حدیث نمبر پڑھا میں نے
صلی اللہ علیہ وسلم. 7004 8 نمبر پڑھا. اب یہ 7000 جو ہے 7014 نمبر ہے. تو یہ بیچ کی جو حدیثیں میں نے چھوڑا نا, تو یہ وہ حدیثیں جو درس میں آ چکی ہیں. جو لوگ ریگولر بیٹھتے ہیں نا, ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کئی حدیث دوبارہ سننے کو ملی ہے. تو یہ جو دوبارہ سننے کو ملی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کئی بار آتی ہے. تو کچھ حدیثیں ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں, وہ ریپیٹ کرتے ہیں جو حدیث اچھی بہت زیادہ معلوماتی ہوتی ہے یا بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے تو ہم ریپیٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن کچھ حدیثیں جو بیان ہو چکی ہوتی ہے وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک دیکھیں اب, حدیث نمبر 7014 ہے, اور یہ حدیث پاک حضرت عروہ سے روایت ہے. قال حج علینا عبداللہ بن عمر فسمعتہ یقول سمعت النبی علیہ السلام یقول ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان آتاکموہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم دینے کے بعد چھینے گا نہیں. علم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ علم چھینے گا نہیں. وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ عَنْهُمْ مَا قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ. لیکن اللہ تعالیٰ یوں چھینے گا کہ علم کے ساتھ علماء کو اٹھا لے گا. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت سے پہلے ایک نشانی ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. تو علم اٹھا لیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا لوگوں کے سینے سے علم کھینچ لیا جائے گا؟ نہیں. کیا فرمایا حضور نے کہ علم سینے سے نہیں لیا جائے گا, بلکہ علم والے جو علماء ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے. یعنی دھیرے دھیرے علماء ختم ہوتے رہیں گے دنیا سے, اور دھیرے دھیرے جب علماء ختم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک دیکھیے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. جب علماء اٹھا لیے جائیں گے فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ, تو لوگوں میں جاہل لوگ موجود ہوں گے. يُسْتَفْتُونَ, لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے. فَيَفْتُونَ بِرَائِهِمْ, تو وہ علم تو رکھتے نہیں ہوں گے, اپنی رائے سے فتویٰ بتائیں گے, مسئلہ بتائیں گے. فَيَدِلُّونَ وَيُدَلُّونَ, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ حدیث پاک بہت کان کھڑے کرنے والی ہے. قیامت سے پہلے علماء اٹھا لیے جائیں گے, اور لوگ کس کے پاس مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ جاہلوں کے پاس. تو ان کے پاس علم تو ہوگا نہیں, اور جب علم نہیں ہوگا تو وہ اپنی رائے سے مسئلہ بتائیں گے, رائے سے اپنی رائے بتائیں گے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. اور جب اپنی رائے بتائیں گے تو خود تو گمراہ ہوں گے ہی, اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اس سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ فتویٰ, سوال, علم یہ صرف علماء کے پاس حاصل کرنا چاہیے. یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت سے پہلے کا ذکر فرمایا. قیامت سے پہلے علماء اٹھا لیے جائیں گے, اور جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگ جائیں گے جاہلوں کے پاس, اور ان کے پاس دین سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور جب ان کے پاس دین سیکھیں گے تو وہ تو خود گمراہ ہوں گے ہی, ان کے پاس علم ہوگا نہیں, اور کچھ بتائیں گے, وہ جب بتائیں گے تو غلط بتائیں گے, جب غلط بتائیں گے تو دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو قیامت سے پہلے تو یہ بالکل عام ہوگی, یہ بات بہت زیادہ ہوگا. لیکن آج یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لوگ علم دین ایسے لوگوں کے پاس حاصل کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی مدرسے میں نہیں گیا, کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر صحبت میں علم حاصل نہیں کیا. ان کے پاس جا کر علم پر ڈسکشن ہوتا ہے, دین پر ڈسکشن ہوتا ہے. ایسے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے, علم کی ہوا نہیں لگی, اور وہ علم پہ بات کرتے ہیں. بخاری بھی ایسا ہے, مسلم میں ایسا ہے, اور بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بخاری مسلم کو کبھی دیکھا نہیں ہوتا ہے کہ بخاری کس شکل کی ہے, بخاری دکھتی کیسی ہے, بخاری کی زبان کیا ہے, بخاری لکھا کس نے ہے, امام بخاری کے معاملات کے ان کو کچھ نہیں معلوم. بس ان کو بخاری کی حدیثوں پہ بات کرنی ہے. آج کل ایسے نوجوان بہت بڑھ رہے ہیں, اسکول کے پڑھے لکھے, وہ اپنا ٹاپک چھوڑ رہے ہیں, وہ اپنا میدان چھوڑ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں دین پہ, اور دین پہ آ رہے ہیں ڈسکشن, وہ بھی علماء کے رابطے میں رہ کے نہیں, خود کے رابطے میں, خود ہی کے معاملات کو لے کر کے. ایک حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس پر, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا نا کہ اگر علماء اٹھا لیے جائیں گے نا تو صرف کتابوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا, چونکہ قیامت سے پہلے جو ہے صرف علماء اٹھائے جائیں گے, کتابیں دنیا میں رہیں گی, کتابیں دنیا میں ہوں گی, علماء اٹھا لیے جائیں گے. قرآن بھی رہے گا, قرآن اٹھایا نہیں جائے گا, قرآن کے رہتے ہوئے بھی لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو اصل مطلب کتاب نہیں, وہ کتاب اور کتاب کو لے کر بیٹھنا علماء کے پاس, تب علم حاصل ہوتا ہے. صرف کتاب سے نہیں ہوتا علم حاصل. اگر صرف کتاب سے علم حاصل ہو جائے نا تو کالج, یونیورسٹیز, اتنے سارے اسکول سب بند کر دیے جائیں. کتابیں تو ہے ہی ہے, جائیں بک سٹور, جائیں لائبریریز, جا کے بیٹھ جائیں اور وہی پڑھ لیں, سارے اسکول پہ تالے لگ جائیں. یہ اربوں روپے جو دنیا شکشا پہ خرچ کرتی ہے, ایجوکیشن پہ خرچ کرتی ہے, وہ سارا کچھ بند کر دیا جائے کہ کتاب ہے علم حاصل کر لو. تو دنیا کہیں کہ پاگل ہو گئے ہو, بنا گرو کے علم حاصل نہیں ہوتا. اور جب دنیاوی علم کسی استاد کے بنا حاصل نہیں ہوتا تو قرآن و حدیث کا علم بنا استاد کے کیسے حاصل ہو جائے گا؟
اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسے لوگ ملے نا کہ جو علم نہیں رکھتے اور پڑھا نہیں، علم دین حاصل نہیں کیا، اور صرف یہ یہاں وہاں سے تھوڑا بہت پڑھ کر کے اور علم دین پہ ڈسکشن کرنے بیٹھ جائے نا، تو سمجھ جانا یہ خود بھی گمراہ ہیں، یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلیئر ہے، یہ حدیث کہتی ہے بخاری شریف کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتُونَ، لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، فَيَفْتُونَ بِرَائِهِمْ، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، رائے سے مسئلہ بتائیں گے، فَيَدِلُّونَ وَيُدَلُّونَ، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کرم فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ جو ہے نا اپنی رائے سے لوگوں کو بتانا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علم دین بے شک کتابیں پڑھیں، قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، کتابیں پڑھیں، لیکن علماء کی رہنمائی میں، جہاں جو بات پڑھتے پڑھتے اٹکی تو علماء کے پاس آئے، پوچھیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ جب علماء کی رہنمائی میں آدمی پڑھے گا نا، تب گمراہ ہونے سے بچے گا۔ خود اگر پڑھنے بیٹھ جائے اور علماء سے بالکل کٹ کے ہی سمجھنا شروع کرے تو بالکل نہیں۔ ایک تعداد لوگوں کی جو نا علماء سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ یار یہ عالموں کے پاس کیا ملے گا، علماء کے پاس کیا ملے گا، کیا ملے گا علماء کے پاس؟ مدرسے کی دال روٹی کھا کر کے 12-15 سال صرف کتابیں سمجھنے کی کوشش کر کے تب ایک بندہ عالم بنتا ہے، تب جا کر کے وہ ایک یہ حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کو دین سمجھائیں۔ یوں ہی فوکٹ میں کہیں آ کر کے ٹپک کے سینے میں نہیں آ گیا ہے۔ کبھی مدرسے میں 1 مہینہ گزار کے دیکھیں گے نا تو سارا جو حال چال ہے نا وہ ٹھکانے لگ جائے گا، ساری عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ صرف 1 مہینہ کسی مدرسے میں گزار کے دیکھیں، ماں باپ سے دور، گھر کے نرم بستر سے دور، گھر کے لذیذ کھانے سے دور، ٹائم ٹیبل سے دور۔ جب مدرسے کا کھانا، مدرسے کے زمین کا بستر اور مدرسے کی وہ پٹائی اور مدرسے میں رات بعد جگ کر کے کتابوں کو سمجھنا اور پھر اساتذہ کا محنت کر کے سمجھانا، یہ جب سارا شیڈول دیکھیں گے نا تب سمجھ میں آئے گا کہ علم کس چیز کا نام اور حاصل کیسے ہوتا ہے۔ یہ اور لوگ گھر میں بیٹھے بٹھائے رہتے ہیں اور بولتے وہ عالم کے پاس جاؤ گے تم سمجھنے کے لیے، ان کو کیا رکھا ہے، بیٹھو میں سمجھاتا ہوں۔ عجیب غریب قسم کے لوگ ہیں۔ علم اور قرآن اگر اتنا آسان ہوتا، ان کو عربی کی عین نہیں آتی۔ یہ ایسے لوگ ہوتے جن کو عربی کا عین نہیں آتا، اردو آتی نہیں، بس وہ آج کل کچھ ایپ نکل آئے ہیں، وہ ایپ والے وہ حدیث نمبر اتنا، وہ حدیث نمبر اتنا، ان کو بولو کہ وہ حدیث نمبر اتنا، حدیث نمبر اتنا۔ آپ یقین کریں میں بخاری شریف کی بہت ساری حدیثیں بیان نہیں کیا، یہ 11 میں یہ درس شروع ہوا تھا، یہ بات میں آج واضح کرتا ہوں آپ کو، تقریباً 14 سال پہلے یہ درس شروع ہوا تھا۔ بہت ساری حدیثیں میں نے جان بوجھ کر بیان نہیں کیا، اس لیے بیان نہیں کیا کہ بہت ساری حدیثیں عوام کے سامنے بیان کریں نا تو ہو سکتا ہے ان کا دماغ گھوم جائے کہ یہ کیا ہے۔ جی یہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں آج آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ایک حدیث بھی گزری، جو بیٹھے ہمارے ساتھ وہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے 2 طرح کا علم حاصل کیا ہے، ایک وہ علم جو بتاتا ہوں اور ایک وہ علم ہے اگر بتاؤں تو تم لوگ میرے سر قلم کر دو گے۔ تو یہ تمیز بھی ہونا ہے کہ کیا سکھانا ہے کیا نہیں سکھانا ہے، کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا ہے، اور یہ علم کی روشنی سے آتا ہے، جہالت کے اندھیرے سے نہیں آتا۔ اس لیے بالکل بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ بہت عجیب و غریب ہے، حالات بہت عجیب و غریب ہے، ہر آدمی لے دے کر کے اسلام پر کمنٹس کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ جی ہاں، سبزی والا کبھی ڈاکٹری کی پرچی نہیں لکھتا، وہ ہوشیار ہے۔ کبھی میڈیکل والا جو ہے نا وہ کوئی دوسرے اس وکالت کی بات نہیں کرنے لگتا، اس کو پتا ہے میں ڈاکٹر ہوں۔ کوئی وکیل کبھی ڈاکٹری کی بات نہیں کرتا، اس کو پتا ہے میرا معاملہ کورٹ سے ہے۔ لیکن ایک عام آدمی علم دین پر بات کرنے ضرور بیٹھ جاتا ہے، یہاں ہوشیار نہیں آدمی، جبکہ وکالت لے لے، ڈاکٹری لے لے، میڈیکل لے لے، یہ سارا کچھ لوگوں کے بنائے ہوئے کتابوں اصولوں سے ہے، اور دین تو اللہ تعالیٰ کے نازل کرتا ہے۔ غور کریں، دنیاوی چیز ہے تو لوگوں نے، وکالت کی کتابیں کس نے لکھی؟ لوگوں نے لکھی۔ ڈاکٹری کی کتابیں کس نے لکھی؟ لوگوں نے لکھی۔ یہ ساری چیز جو لوگوں نے لکھی، وہاں آدمی دوسرے کے فیلڈ میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ اور قرآن و حدیث تو اللہ رسول کی طرف سے آیا ہے، اس کو پڑھا نہیں اور بیٹھ گئے کمنٹس کرنے کے لیے، بیٹھ گئے اس پر اپنی رائے دینے کے لیے۔ تو یہ شیطان کے چیلے ہیں، ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ علم دین صرف علماء سے ہی حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، کتابیں خریدیں، لیکن ایک رابطہ بنا کر کے رکھیں اور اس کے بعد پڑھیں۔ الحمدللہ گمراہ ہونے سے بچے رہیں گے۔ اپنا رائے جو ہے نا، اسلام میں اس کی کوئی دخل نہیں۔ بس آخری حدیث اس پہ لے لیجئے تو بات اور مضبوط ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک آپ دیکھیے، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت ابن منقدر یقول سمعت جابر بن عبداللہ یقول مرضت فجاءنی رسول اللہ یعودنی۔ اس پر امام بخاری نے جو باب بنایا، یہ باب لیجئے، اپنی دماغ بالکل کلیئر ہو جائے گا اس معاملے میں۔ یہ باب جو امام بخاری نے بنایا نا، کہتے ہیں ما کان النبی علیہ السلام یسألو مما لم ینزل علیہ الوحی فیقول لا ادری۔
نبی کریم علیہ السلام سے کبھی وہ سوال کیا جاتا جس کے بارے میں وحی نہیں آتی تو حضور فرماتے میں نہیں جانتا. نبی ہیں وہ. آج کل کے لوگوں کو سبق لینا چاہیے اس سے. نبی ہیں, اگر اس کا جواب ابھی نہیں آیا ہے, وحی نہیں آئی ہے, اور حضور سے وہ سوال پوچھا جاتا تو نبی فرماتے لا ادری, اس کے بارے میں ابھی مجھے علم نہیں ہے. او لم یجب, یا حضور جواب نہیں دیتے, یا کہہ دیتے نہیں علم ہے, یا پھر خاموش رہتے ہیں. حتی ینزل علیہ الوحی, یہاں تک کہ وحی آتی اور جو وحی میں جواب بتایا جاتا وہ نبی کریم علیہ السلام جواب دیتے. سمجھے شریعت میں کتنا احتیاط ہے. اور ولم یقل برائن, اور حضور اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے تھے, اپنی رائے, اپنی دماغ, اپنی عقل سے کچھ نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا. اچھا, اب اس پر جو حدیث ہے سنیے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مریض تو میں بیمار ہوا, فجاءنی رسول اللہ یعودنی, رسول اللہ میری عیادت کے لیے آئے, بیمار ہوا رسول اللہ دیکھنے کے لیے آئے, اور ابو بکر بھی ساتھ میں تھے اور سب پیدل چل کر آئے تھے. وقت اغمی علیہ, اور میں بے ہوش ہو گیا, طبیعت اتنی خراب ہوگی کہ بے ہوش ہو گیا. جب بے ہوش ہوا نا, فتوضا رسول اللہ, آقا نے وضو کیا, ثم صب وضو علیہ, حضور نے وضو کا پانی میرے بدن پر چھڑکا, فافقت, تو میں ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ, بے ہوش ہو گئے تھے, نبی کریم نے وضو کا پانی چھڑکا تو ہوش میں آئے. فقلت یا رسول اللہ, جابر بن عبداللہ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا. وربما قال سفیان فقلت اے رسول اللہ, یا رسول اللہ کیف اقضی فی مالی کیف اصنع فی مالی. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں مرض موت میں ہوں, بیماری موت کے قریب لائی ہے مجھے, میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں, جو میں دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کروں, کیا کروں, کس کو کتنا دوں. پوچھا نبی کریم علیہ السلام سے. جب حضور سے پوچھا نا, فما اجابنی, حضور نے جواب نہیں دیا. اس سوال کا جواب اس سے پہلے آیا نہیں تھا رب کی طرف سے, جواب نہیں دیا. جب جواب نہیں دیا, حتی نزلت آیت المیراث, یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی. جس آیت میں میراث کا بیان ہے, جس آیت میں حصہ بٹوارے کا بیان ہے, جب وہ آیت نازل ہوئی پھر آقا کریم علیہ السلام نے بتایا, اپنے رائے سے کچھ نہیں بتایا. تو مطلب کیا, سیکھ کر بتانا چاہیے. حضور علیہ السلام رب سے سیکھ کر بتاتے تھے, ہمیں بھی سیکھنا ہے علماء سے, کتابوں سے, علماء سے. کتاب صرف کتاب علماء سے کٹ کے نہیں, کتاب بھی علماء بھی. اور پھر ڈائریکٹ خود کتاب کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ ایک عالم جو کتابیں پڑھ کے تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے نا, آپ جس کو بہت زیادہ ڈھونڈ کر لے آتے ہیں نا, علماء اس کو یوں ہی بتا دیتے ہیں چونکہ وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ وہ لا کر کے جمع کرنے سے بہتر ہے بنا بنایا کھانا لے کر کے آؤ. تو بنا بنایا کھانا تو بالکل آسان ہے نا کہ لے کے آ گئے, بنا بنایا مل گیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ علماء سے رابطہ رکھیں, علماء سے ٹچ میں رہیں, اور دین کی باتیں جو ہے نا وہ علماء ہی سے سیکھیں. اگر غیر عالم سے آپ دین سیکھنے کی کوشش کیے نا تو وہ گمراہی آپ کی مقدر ہے, طے ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.